بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چودھری محمد نعیم آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گندم کی کاشت کے بارے میں۔ دوستو، اس وقت گندم کی کاشت کا موسم شروع ہونے والا ہے، اور جو پاکستانی کسان ہیں وہ گندم کی کاشت کو لے کر کافی پریشان ہیں، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ گندم کاشت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت نے گندم کے ریٹ میں کچھ خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ اس لیے فی ایکڑ آمدنی اور منافع کو دیکھتے ہوئے کسان فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ گندم کاشت کریں یا نہ کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کی پیداوار میں کمی کی وجوہات اور گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہمیں کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور کس طرح ہم گندم کی فی ایکڑ پیداوار اور منافع بڑھا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، گندم کا شمار اسی فصلوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں غذائی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے، اور اس کی ایک مین وجہ وہ یہ ہے کہ فی ایکڑ جو ہم پیداوار ہے وہ کم لے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دوسرے کنٹریز میں جو گندم کی اوسط پیداوار ہے وہ 35 من ہے، جبکہ ہمارے ملک میں وہی اوسط پیداوار 27 من ہے۔ حالانکہ ہمارے ملک میں بہترین نہری نظام، بہترین موسم اور محنتی کسان ہونے کے باوجود پیداوار میں اضافہ ہے، یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، چند ایک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک ہے کہ غیر مناسب بیج کا استعمال۔ ہمارے جو زمیندار ہیں وہ بیج اچھا استعمال نہیں کرتے۔ اگر کچھ زمیندار اچھے والا بیج استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو لیکن جو سیڈ کمپنیز ہیں وہ ان کو اچھا بیج پرووائڈ نہیں کرتی۔ دوسرے نمبر پہ ہے بیماریاں اور نقصان دہ کیڑوں کا غیر مؤثر کنٹرول۔ تیسرے نمبر پہ ہے کھادوں کا کم اور غیر منظم استعمال۔ فورتھ پہ ہے پیداواری ٹیکنالوجی سے لازمی غیر مؤثر تدارک برائے جڑی بوٹیاں، یعنی کہ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول نہ کرنا، پانی کی کمی۔ تو دوستو، یہ تھی چند چیزیں جن کی وجہ سے ہماری جو پیداوار ہے وہ کم آ رہی ہے۔ اب بات کریں گے کہ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ ہے زمین کی صحیح تیاری، اچھے قسم کے بیج کا انتخاب، اس کے بعد ہے ٹائم پہ کاشت یعنی کہ بر وقت کاشت، اس کے بعد ہے کہ مناسب شرح بیج یعنی کہ فی ایکڑ آپ نے بیج کتنا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے کھادوں کا صحیح استعمال، جڑی بوٹیوں کا مؤثر کنٹرول، مناسب اور بر وقت آبپاشی، اور اینڈ پہ ہے بیماریوں کا تدارک اور بر وقت کٹائی۔ تو دوستو، یہ چند جو ہیں نکات ہیں جن پر عمل کر کے ہم فی ایکڑ پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اب بات کریں گے 1 بائی 1 ہم ان نکات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی کاشت 20 نومبر سے پہلے مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر 20 نومبر کے بعد آپ کاشت کریں گے تو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہماری جو پیداوار ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے۔ تقریباً ہر روز 12 سے 16 کلو گرام فی ایکڑ پیداوار میں کمی آتی ہے۔ اس طرح اگر آپ جنوری کے سٹارٹ میں سوئنگ کریں گے تو پیداوار میں 40 سے 50% تک کمی ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اچھی قسم کے انتخاب یعنی کہ بیج کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے اور کون سی قسم لگانی ہے آپ نے۔ سب سے پہلے تو فصل کے لیے بیج کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے سال آپ کے ایریا میں کون سی قسم ہے، کس نے اچھی پیداوار دی تھی۔ تو اگر تو آپ کو کوئی اپنے ساتھ والے فارمر سے رہنمائی مل سکتی ہے، ایک دوسرے سے رہنمائی مل سکتی ہے، تو آپ کو وہاں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر آپ کو وہاں سے رہنمائی نہیں مل سکتی تو پھر آپ محکمہ زراعت کے دفتر سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سا گندم کا جو بیج ہے وہ بہتر پیداوار دے رہے ہیں۔ تو دوستو، جدید زراعت میں شرح بیج اور بیج کی قسم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ گندم کی نئی جدید اقسام کی کاشت سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ شرح بیج اور طریقہ کاشت کے بارے میں۔ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے 50 سے 60 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں۔ پچھیتی کاشت میں ٹلز وغیرہ کم بنتے ہیں، اس لیے ہم بھی شرح بیج کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے کھیت میں پودوں کی مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو دوستو، اس طرح آپ نے شرح بیج اور طریقہ کاشت کو خاص مد نظر رکھنا ہے۔ اب بات کریں گے بیج کو دوائی لگانا۔ گندم کی مختلف بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ٹاپسن ایم
2 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज को लगाएं। बीज को ज़हर लगाने का वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन चंद एक का मैं जहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि आजकल हमारी फसलों पर बहुत सी फंगस डिजीज़ों का अटैक होता है। तो अपनी फसल को इन बीमारियों से बचाने के लिए आप कोशिश करें कि बीज को ज़हर लगाएं। बीज को ज़हर लगाने का तरीका ये है कि आपने बीज को किसी भी सायेदार जगह पर बिखेर लेना है और उसके ऊपर दवाई को पानी में मिक्स करके छिड़काव कर देना है और अच्छी तरह बीज को उसके साथ मिक्स कर लेना है। अगर बात की जाए गंदम के लिए आपाशी की, तो गंदम के लिए पहली आपाशी आपने बिजाई के 25 से 30 दिन के बाद लगानी है। बात की जाए गंदम के लिए खादों के इस्तेमाल की, तो गंदम के लिए आपने पोटाश और फास्फोरस का इस्तेमाल बिजाई के टाइम करना है, जबकि यूरिया का इस्तेमाल या अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल आपने पहले और दूसरे पानी पे करना है। तो दोस्तों, इस तरह आपने ये जो चंद चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि गंदम की आपने बिजाई भी कर ली है और उसको पहला पानी में लगा दिया है, तो पहला पानी के बाद गंदम में ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो जाती हैं, जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ। तो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए आपको ख़ास किस्म का ज़हर इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि स्प्रे इस्तेमाल करनी पड़ती है, और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए एक अलग किस्म की ज़हर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए जड़ी बूटियों की पहचान करके अपनी फसल पे स्प्रे करें, ताकि आपकी फसल जड़ी बूटियों से पाक हो, ताकि आपकी फसल को मुनासिब हवा, पानी और खुराक मिल सके। इस तरह आप ज़्यादा पैदावार ले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।